والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وشعارها وأطلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں اور بڑے ہی بابرکت ایام ہیں۔ تو ان ایام جو قربانی کے خصوصاً ایام ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، جیسے ہی قربانی کے فضائل ہیں ویسے اس کے مسائل بھی ضروری ہیں۔ اگر قربانی کے مسائل معلوم نہ ہوں تو انسان سے بعض اوقات بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو گزشتہ جمعہ فضائل تھے، تو فضائل تو اس کے بہت زیادہ ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ یوم نحر یعنی جو قربانی کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، اور یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور جب انسان ذبح کرتا ہے تو یہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ حدیث سنائی تھی، فطیبوا بہا نفسا، انہوں نے کیا فرمایا کہ خوشی خوشی، دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ تو ایسے ہی قربانی کے جو ضروری مسائل ہیں، ان مسائل میں جس کو کہتے ہیں ضرورت اصلیہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہے کیا چیز؟ اب تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ دیکھیں زکوٰۃ میں اور اس میں تھوڑا سا نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، اور اس پر بھی سال کا گزرنا یہ شرط ہے صاحب۔ لیکن جو قربانی کا نصاب ہے نا، ضرورت اصلیہ سے جو بھی چیز زائد ہوگی اس کو ہم شمار کریں گے۔ تو شمار کیسا ہوگا؟ تو جو اس حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 82,000 52.5 تولہ چاندی، آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا اس حساب سے تو تقریباً 82,000 ہے۔ اب یہ جس بندے کے پاس ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، مثلا گھر کے خرچ وغیرہ میں یہ اس سے زائد ہے، تو یہ بندہ قربانی کرے گا۔ باقی چیزیں بالفرض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ سونا چاندی، جب یہ چیز ہوگی، نہ سونا ہو نہ چاندی ہو،
بلکہ اگر اس کے استعمال کے 2 موبائل ہیں، ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا. اگر ایک بڑا موبائل کسی کے پاس ہو تو اس میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے، اس میں میسنجر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، 2 سمیں بھی لگا سکتا ہے. اب یہ جو دوسرا موبائل ہے نا، یہ زائد میں شمار ہوگا. اب اس کی جتنی قیمت ہے اور گھر میں جو زائد سامان پڑا ہے، LCD ہے، ٹی وی ہے، یہ زائد میں، ضرورت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گھر میں ایسے کپڑے ہیں کہ یہ تو 3-4 جوڑے پہنتا ہے، لیکن باقی کپڑے کبھی کبھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی زائد میں شمار کیا جائے گا. 4-5 جوڑے، 4 جوڑے 5، یہ تو ضرورت میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے ہیں، اس کو بھی شمار کرے گا. گھر میں ایسے برتن پڑے ہیں، ایسے قیمتی گلدان پڑے ہیں جو برتن کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، کوئی سال میں 1 دفعہ، کوئی 6-7 مہینوں میں 1 دفعہ. اب یہ ضرورت سے زائد ہے. اب اس کے پاس موبائل بھی ضرورت سے زائد ہے اور اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہے. اب یہ ان کی قیمت ملائے گا. اگر یہ قیمت 82,000 روپے، جو چاندی کا بھی ریٹ ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر بندہ پتہ کر لیتا ہے، اس کے بقدر پہنچی تو یہ شخص قربانی کرے گا. لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے بس اسی پہ چلتے ہیں، یہ تھوڑا سا الگ ہے اس سے. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ قربانی ہے، لیکن اس کے مسائل میں یہ ہے کہ وہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے. مثلا قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ ہے، 10، 11، 12 ہے. 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس کہیں سے 82-83 ہزار روپے آ گئے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی گھر کا سارا سامان پورا کوئی لگانے نہیں ہے، ویسے اس کے پاس آ گئے. اب یہ زائد ہے. اب اس بندے پہ قربانی ہے. اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چاہے وہ اس کے پاس 3-4 گھڑیاں ہیں، 4-5 گھڑیاں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، لیکن بظاہر اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، بظاہر نقدی بھی نہیں ہے، لیکن یہ زائد گھڑی ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، وہ مہینوں بعد پہنتا ہے. تو یہ گھڑی بھی زائد ہے، اس کو بھی شمار کرے گا. 2 موبائل ہیں تو دوسرا زائد ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی قیمت شمار کرے گا. گھر میں قیمتی کپڑے ہیں، اس کی ضرورت سے زائد ہیں، یا قیمتی برتن ہیں، وہ کبھی کبھار اسے، اب یہ ضرورت سے زائد ہیں. ان سب کی قیمت ملائے، اگرچہ اس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، نقدی نہ ہو، ان سب کی قیمت ملائے گا. اگر یہ 82,000 تک پہنچے تو یہ بندہ قربانی کرے گا. عام طور پہ یہ ایک چیز سامنے آتی ہے، مجھ سے ایک رشتہ دار کہنے لگا کہ جی آج کل حالات مشکل ہیں نا، حالانکہ ان کا کاروبار جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے تو ان کا کاروبار تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو کہہ رہے تھے ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ حالات مشکل ہیں تو مشکل ہے ہم قربانی کریں. اور اگر ان کا مال تجارت دیکھا جائے اور ان کے گھر کی زندگی دیکھی جائے، گھر دیکھے جائیں کروڑوں روپے کے، تو میں نے کہا یہ ان کو کس نے سمجھائی ہے بات، یا خود سے انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا ہے؟ کسی سے پوچھا ہے کہ خود سے مطلب ایک چیز ہمیں ذرا بس مشکل ہو گئی ہے، حالات کی زد میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہم قربانی نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا یا تو وہ خود مفتی بن گئے ہیں اور خود فتویٰ آسانی سے صادر کر دیا کہ جی اس دفعہ مشکل ہے حالات. میں نے کہا اللہ کے بندو، کسی مفتی صاحب سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو کہ یار حالات میرے تنگ ہیں، میرا تو اتنا بڑا کاروبار ہے اور ایسا میرا گھر ہے اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ حالات تنگ ہیں، ہو سکتا ہے میں قربانی نہ کروں. تو انشاءاللہ آپ کو پھر مفتی صاحب سمجھائیں گے اچھی طرح. تو دیکھیں یہ ہیلے بہانے ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے گھر کا روزانہ جو ہے نا وہ ہزاروں کا خرچہ ہے، کروڑوں کا آپ کا کاروبار ہے، کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں آپ، اور اس طرح کے ہیلے کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اس دفعہ پریشان تھے تو وہ مجھے بس کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ حالات ذرا مشکل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم قربانی نہ کریں. میں نے کہا واہ کیا آپ کا عذر ہے. میں نے اس وقت اپنے رشتہ دار کو کہا، میں نے کہا سبحان اللہ کیا عذر تراشا ہے. میں نے کہا ان کو کہو ذرا کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بہت محبت سے اور بڑے انشاءاللہ پیار سے سمجھا دیں گے. تو ایسے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. دیکھو یہ قربانی فرض ہے، یہ اللہ ہم سے ایک چاہتا ہے ایک چیز کو، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں.
دیکھیں میں پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تو سب مسائل تو فضائل چل رہے تھے، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ہمیں اگر اچانک کوئی پلاٹ پسند آ جاتا ہے، کوئی گھر پسند آ جاتا ہے، موقع پہ پیسے برابر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی دوست سے قرض لیتے ہیں، ایک نہ دے سکے 2-3 سے لیتے ہیں کہ یار یہ جگہ ہے یا یہ گاڑی ہے یا یہ فلاں چیز ہے، یہ مجھے بڑی پسند ہے، میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو وہ چیز لے لیتا ہے۔ اب اگر وقتی حالات تھوڑے کمزور ہیں تو کیا قربانی ساکت ہو جائے گی آپ سے؟ یہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اس لیے اس میں دل کمزور، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم باقی دنیاوی حساب سے کوئی بھی ایمرجنسی ہم پہ آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، موقع پیسے کی برابری نہیں ہوتی، ادھر ادھر سے ادھار بھی لیا جاتا ہے، لاکھوں روپے ادھار لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے اس کو خوشی خوشی ہم پورا کیا کریں، اس قسم کے ہیلے نہ کیا کریں۔ اچھا یہ بات آ گئی، اب آگے تھوڑے ذبح کے بارے میں ہے کہ ذبح جو ہے نا، ذبح یہ چونکہ متفرق مسائل ہیں، پہلے کچھ جمعے 2 جمعے میں نہ آ سکا، شدید بیمار تھا، تو اب سارے اکٹھے متفرق مسائل ہیں، میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے چلو اس میں بتا دوں۔ ذبح میں جو ہے نا 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی، حلقوم، مری، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، خوراک کی نالی ہوتی ہے، 2 شہرگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ چاروں کا کاٹنا ضروری ہے، اگر 3 بھی کٹ جائیں پھر بھی وہ ذبح صحیح ہوگا، لیکن اس سے کم اگر 2 کٹیں اور 2 نہیں تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ 4 رگیں کل ہوتی ہیں، خوراک کی نالی ہوتی ہے، سانس کی نالی ہوتی ہے اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب کٹنی چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذبح کرتے تھے جانور کو۔ اس میں ایک حدیث ہے، عن انس قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس ان کے خادم تھے، حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، انہوں نے فرمایا حضور نے ایک مینڈا ذبح کیا کہ جو سیاہی سفید مائل تھا، سیاہی و سفیدی مائل تھا اور سینگوں والا تھا، اقرنین اس کے سینگ تھے، تو 2 مینڈے تھے، بکبشین 2 مینڈے تھے سینگوں والے اور سیاہی سفید مائل۔ تو حضور نے دونوں کو ذبح کیا، وسما و کبرا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر میں، جیسے مطلب بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دونوں الفاظ تھے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قدم ہے نا یہ اس مینڈے کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، جیسے قبلے کی طرف لٹاتے ہیں نا، ایک قدم اوپر رکھ دیتے، یہ سنت ہے۔ تو میں نے وہ کہتے ہیں رأیتہ، جب میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا جو یہ گھٹنا ہے نا یہ ان کے پہلو پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے قبلے کی طرف لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو ذبح کر دینا چاہیے، یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔ یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ جو دوسری چیز ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جب وہ ذبح ہو رہا ہے نا، جس کی قربانی ہے جس کی، تو وہ وہاں کھڑا ہو، سب سے بہتر تو ہے کہ خود چھری پھیرے، کسائی نے پکڑا ہو، اگر خود ذبح نہیں کر سکتا خود چھری پھیرے، یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ جیسے خون کا قطرہ گرے گا، وہ حدیث گزر گئی، تو اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور بڑی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، حضور نے حضرت فاطمہ کو، یا فاطمہ قوم الی اضحیتک، کہ اپنے قربانی کی طرف اٹھو، اپنے قربانی کی طرف اٹھو، یعنی قربانی کی طرف، کیونکہ اس کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول، اس کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے فاطمہ قومی الی اضحیتک، کہ اپنے قربانی کی طرف اٹھو، یعنی اس کے قریب آ جاؤ، کیونکہ جیسے اس کا قطرہ گرے گا تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا فرمایا، یا رسول اللہ، کیا یہ جو فضیلت ہے یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ قربان جاؤں میں فاطمہ الزہرا پر یہ سوال کر لیا اور ابہام سارا ہٹا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے اب مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو چاہیے کہ اس وقت تو سب
ذبح کر سکتے تھے، اب حالات ہو رہے ہیں، اگر کوئی ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم چھری پھیر لے۔ اگر کسی عورت پہ قربانی ہے تو وہ بھی دل مضبوط کر کے چھری پھیرے، لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے، نہیں دل ہو سکتا، تو کم از کم قریب ٹھہر کے وہاں دیکھے، تاکہ یہ مسنون طریقہ ہے، کیونکہ حضور نے حضرت فاطمہ کو اس کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ قربانی کی جو کھال ہے، یہ کھال، قربانی کا گوشت، قربانی کی رسی وغیرہ، یہ عام طور پہ پتہ ہوگا، چلو یاد دہانی کے موقع پر، کہ یہ آپ کسائی کو عوض میں پہلے یہ چلتا تھا، مجھے بھی یاد ہے، چھوٹا تھا میں تو کبھی کبھی لوگ جو ہے نا کہتے کھال لے لو اور یہ گوشت بھی لے لو۔ کسائی کو نہ گوشت دینا چاہیے عوض میں، نہ کھال دینی چاہیے، بلکہ اس کو پیسے دینے چاہیے۔ یہ جو کھال ہے نا، یہ کھال یا تو خود استعمال کرے، دباغت دے کے اس کی جائے نماز بھی بنا سکتا ہے، بیٹھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور جو ہے اس کو کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنے استعمال میں کرے، اس کو عوضاً نہ دے۔ اور دوسری جو چیز ہے گوشت کی تقسیم، گوشت کی تقسیم جیسے شراکت ہوتی ہے، حصہ داری ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ خیال رکھتے بھی ہیں وزن کے حساب سے۔ بہرحال یہ اس لیے بھی نازک مسئلہ ہے نا، اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتے تو کم بیشی یہ ٹھیک نہیں ہے، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ 7 حصے دار ہیں تو وہ برابر ان کے جو پیسے ہیں اور جو گوشت ہے وہ برابر تقسیم ہو۔ اگر کسی کی کمی زیادتی ہو گئی تو سب کی قربانی خراب ہو سکتی ہے، اس کا بڑا خیال کریں۔ اور فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اگر ایسے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی ہے اور اس کا چاہے وہ اس نے خود ساری قربانی اس کی، یعنی اس نے ایک بیل یا گائے ذبح کی یا اس کا حصہ ہے، تو اس پورے گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ صرف فقراء اور غرباء کے لیے۔ رشتہ داروں کے لیے اس لیے کہ صلہ رحمی کی نیت سے، چاہے وہ اب امیر ہیں یا غریب ہیں، ایک ذہن یہ بھی بن جاتا ہے کہ جی رشتہ دار تو اب امیر ہیں لہٰذا نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہاں، فوقیت ان کو دینی چاہیے جو رشتہ دار غریب ہیں، حق ان کا بنتا ہے، لیکن بطور صلہ رحمی اگر ایسے نہیں ہے تو ان کو دے سکتے، اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ ایک اور بات آئی ہے، یہ پوچھی جاتی ہے باتیں، مردہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہیں، اس میں بھی حدیث ہے، رأیت علیٰ یضحی بکبشین فقلت لهما هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی فانا اضحی عنہ۔ حضرت حنش فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث مضبوط ابو داؤد شریف ترمذی کی ہے، کہ میں علی رضی اللہ عنہ 2 مینڈے ذبح کیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ما ھذا، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی کہ میں 2 ذبح کروں، اب ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس دنیا سے حضور پردہ فرما گئے تھے، تو یہ واضح حدیث آ گئی، لہٰذا کوئی اپنے باپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے مرحوم ہے، کوئی اپنی ماں کی طرف سے یا کوئی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے، تو انشاءاللہ اس کا پورا اس کو اجر ملے گا۔ باقی قربانی کے چند ضروری مسائل ہیں۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی مسافر، ویسے مسافر کی قربانی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور وہ ان قربانی کے ایام میں 12 کے غروب آفتاب سے پہلے آ گیا، مقیم ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، گھر کے سربراہ پہ تو قربانی واجب ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے اس کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اولاد نابالغ مالدار بھی ہے، یعنی وہ خود ان کے پاس اتنا مال ہے، پھر بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ نابالغ اولاد جو مالدار ہو، اگر بالغ مالدار ہے وہ تو خود کریں گے نا، ان کے اوپر تو خود ہے، لیکن اگر نابالغ ہے اور مالدار ہے، یعنی ان کے حصے میں اتنا جو ہے ان کے پاس مال ہے والد کی طرف سے یا جو بھی ہے تقسیم کے حساب سے، وہ اتنا ان کے پاس مال ہے لیکن نابالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو باپ کی طرف سے ان پر قربانی، ان کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ باقی جانوروں کی جو عمریں ہے، اونٹ ہے، یہ 5 سال سے کم نہ ہو، اور اس طرح گائے، بھینسیں جو بڑے جانور ہیں 2 سال سے کم نہ ہو، اور بکری یا بکرا ہے تو 1 سال سے بالکل 1 دن بھی کم نہ ہو۔ مینڈھا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، اگر یہ اتنا صحت مند ہے کہ اگر اسے سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو اس طرح لگے تو اس کی قربانی پھر جائز ہے۔ اور اس میں جو حصے ہیں نا، بعض چیزیں مشہور ہے، احناف فقہ حنفیہ میں یہ نہیں ہے کہ اونٹ کے 14 حصے ہیں،
اونٹ چاہے جتنا بھی بڑا ہے نا اس میں بھی 7 ہی حصے ہیں، اور بڑے جانوروں میں 7 حصے ہیں اونٹ سمیت۔ اس میں یعنی بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جی اونٹ بڑا ہے نا اس میں 14 حصے ہیں، یہ ایسی بات غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ فقہ میں لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو دانت ہے نا، دانت یہ صرف علامت ہے۔ اگر وہ بندہ ایماندار ہے، ویسے ایماندار ملتے تو نہیں ہیں، منڈی میں مشکل سے ملتے ہیں، اگر بندہ ایماندار اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کے دانت ابھی نہیں ظاہر ہوئے، لیکن مثال بیل ہے یہ 2 سال کا ہے، اگر بندہ ایماندار ہے اس پر اعتماد ہے تو ہم لے لیں، کیونکہ یہ دانت صرف علامت ہے، اصل پتہ مالک کو ہوتا ہے کہ کب یہ پیدا ہوا تھا، اس کے 2 سال کب پورے ہو رہے ہیں، یا بکرا 1 سال کا اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ تو صرف علامت ہے نا، 2 دانت ہو تو وہ دھندہ ہے اور 4 والا چوگ ہے اور وہ چھک گیا، اس طرح کے وہ جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے آج کل تو عجیب حساب کتاب ہے، بس اللہ حفاظت کرے اسے، یہ صرف علامت ہے، باقی اگر وہ بندہ ایماندار ہو کہہ دے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ جانور کے بال کاٹ لیے جائیں، قربانی کا جانور ہے اس کے بال بڑے ہو گئے تھے، بکرا ہے یا دمبا ہے یا چھترا ہے یا ایسی اس نسل کا بیل ہے، اس کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس پر قربانی میں کوئی حرج نہیں آتا۔ گرانے کے وقت یعنی اس کے پاؤں میں رسی ڈالی، گرانے کے وقت عیب آ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی عیب، تو وہ عیب جو ہے نا وہ حائل نہیں ہے قربانی میں، اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ وہ عیب کہ جس میں قربانی درست نہیں، جانور کی ناک کٹی ہو قربانی درست نہیں، جانور اندھا کانا ہے یا آنکھ کی تہائی یا کان تہائی، اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، دم ہے اس کی 1/3 یا تہائی سے زیادہ ہے، یا آنکھ کی روشنی جو ہے نا 1/3 یا اس سے زیادہ غائب ہے، اسے نظر نہیں آتا، ایسے ہی جو ہے تو ایسے 1/3 سے زیادہ دم ہے، یا جو ہے اس کی کان ہے، یا اس کی آنکھ کی روشنی ہے، ان تینوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آنکھ ہے 1/3 یا تہائی سے زیادہ اس کی آنکھ خراب ہے، یا دم ہے وہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یا کان ہے 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ جانور اتنا لنگڑا ہے، 4 پاؤں ہے، 1 پاؤں رکھ ہی نہیں سکتے زمین پر، تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آہستہ رکھ سکتا ہے، ٹیک کر جا سکتا ہے اپنی چراگاہ تک، یا ادھر ادھر وہ پھر سکتا ہے، یعنی چل سکتا ہے، وہ 4تھا پاؤں رکھ سکتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لاغر، جانور اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں، کوئی ہوتا ہے نا سستے کے چکر میں اتنا بوڑھا اور لاغر لے لیتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کے بالکل دانت نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کوئی دانت نہیں ہے، یا جو ہے دانت ہیں تو صحیح لیکن اکثر جو ہے نا اس کے دانت وہ کھا نہیں سکتا، اکثر دانت ہیں کچھ گر گئے ہیں، کھا سکتا ہے چبا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس میں مجھے ایک بات یاد آئی، مجھے ایک دوست نے کلپ بھیجا، تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، بیل ہے وہ 2 سال سے کم عمر ہے، ایک بکرا تھا سال سے کم ہوگا، تو یہ جو ڈینٹل ہیں اپنے ہمارے، اب پتہ نہیں کس نے بنا کے دیے، اب یہ آج کل دانت بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ بیل تھا اس کے کسی نے وہ ہنس بھی رہے تھے اس پر لوگ، وہ جو گھاس جب اس نے کھائی نا گھاس تو وہ دانت باہر آ گئے، تو اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے کس سے لیا، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے لیا، وہ بندہ تو چلا گیا ہے مل نہیں رہا، تو اب انہوں نے ایسے دانت بنائے کہ وہ فٹ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اب اسے کہتے ہیں 2 سال کا پورا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس قوم کی، اس کا اتنا دماغ الٹ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا منفی طرف چلتا ہے کہ انسانوں کے دانت تو بنتے ہیں، اب جانوروں کے بنانا شروع کر دیے، اچھا وہ بھی ان قربانی کے ایام میں، یار اتنی بڑی سنت ہے، اتنی بڑے ایک بندہ جا رہا ہے وہ قربانی کا جانور لینے گیا ہے، کچھ تو شرم حیا بھی ہوتی ہے۔ یہ جو بنانے والے ہیں اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تم اتنا غلط کام کیوں کر کے دے رہے ہو؟ بکرے کا بھی یہی حال تھا، اس کو بھی کسی نے دانت لگا کے دیے۔ تو اللہ ہماری بھی حفاظت کرو، اللہ ان کو ہدایت دے ہماری قوم کو۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہی ہمارا دماغ صحیح طرف چلتا نا، سچ کی طرف اور دیانت کی طرف اور امانت کی طرف، تو ہم بہت زیادہ ترقی کر جاتے، بہت زیادہ ترقی کر جاتے۔ لیکن 2 نمبریاں عام طور پہ تو ہوتی رہتی ہیں نا، لیکن ان دنوں میں ایک بندہ بیچارہ گیا، یار اتنا بڑا بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ میرا خیال پشاور سائڈ کی بات ہے، کوئی تو زیادہ رش ہوگا
اب وہ بیچارہ لے گیا بکرا تو اس کے دانت ہی باہر آ گئے گھاس کے ساتھ. تو اب آپ میں سے اگر کسی نے نہیں لیا تو اس کے دانت ذرا ہلا کے دیکھیں, ایسا نہ ہو کسی نے پھر لگائے ہوں اور وہ جب آپ لے جائیں تو وہ دانت ہی اس کے نیچے آ جائیں, پھر تو وہ بے وفاری نہیں ملتا کہیں. جو ایماندار ہوگا وہ تو کھڑا ہوگا نا, جو اس قسم کا کر رہا ہے وہ تو بھاگ جائے گا پھر. تو اللہ ہماری حفاظت کرے اور بس اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے. اچھا, وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہیں ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن تہائی یا زیادہ کٹ گئے تو بھی ناجائز ہے. اگر پیدائشی کان چھوٹے ہیں جس جانور کے تو اس کی قربانی جائز ہے. ایک تو ہے نا بالکل ہے نہیں, اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے. تہائی یا اس سے زیادہ کان کٹ چکے ہیں اس کی بھی ٹھیک نہیں, لیکن پیدائشی اس کے ہیں ہی چھوٹے تو اس کی قربانی جائز ہے. وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے یا ٹوٹ گئے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے. اگر سینگ ٹوٹ گئے ہیں, اس کے سینگ تو تھے, اب سینگ کے اوپر آپ دیکھیں نا ایک خول ہوتا ہے, اگر وہ خول ٹوٹ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیچے اصل اس کا سینگ موجود ہے جس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ والا سینگ ٹوٹ گیا ہے, خول کے علاوہ جو اصل جڑ ہے وہ جڑ ٹوٹ گئی جس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے, اب اس کی قربانی نہیں ناجائز ہوگی. ویسے اس کا خول ہوتا ہے اوپر, اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس سے قربانی پہ فرق نہیں پڑتا, اس سے قربانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس میں دیکھو یہ تو احتیاطی ہیں نا, باقی بندہ کوشش کرے کہ بالکل اس چیز میں, منڈی پہ عام طور پہ آتے بھی ایسے ہیں کہ بالکل بے عیب جانور ڈھونڈے, اور جیسے میں آپ کو بتا چکا اگر کسی نے ابھی تک نہیں لیا تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے دانت ہلا کے دیکھیں کہ بھائی ذرا ہمیں تو پتہ نہیں چلا, آج کے حالات ہر طرح سے ہو رہے ہیں کہ خراب نہ ہو. تو اصل تو ہے کہ بالکل بے عیب ہو, تو ان ساری چیز سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.